اور باہر سے امپورٹ کریں گے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے 1 کروڑ کی ڈیوٹی معاف کر دی. ملیشیا سے بہت کم کالیں آتی ہے. ایک کال ملیشیا سے لے تو دیکھتے ہیں. ہلو 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 جی جی سو خبر گئے. السلام علیکم زمرود صاحب. جلال حبیب خبر ملیشیا نا اور گزیر جنسی سر متعلق پہ جی جلال حبیب اردو کے سوالوں کے ڈاکٹر صاحب تھا صداقی جواب دار کس طرح ان کس سے سوال دے. اچھا اردو میں کہنا چاہتا ہوں جیسے پاکستان کا خاص کر خیبر پختونخوا کا جو حالات خراب ہو رہے جی جی اس میں 2 مولوی تھے جو خاص کر اور گزیر جنسی ہمارے علاقے میں رہے تھے طالبان کے سربراہ تھے اور مولوی تھا نبی ایک نبی مولوی صاحب تھا اور دوسرا گلاب شیر تھا. ہاں ہاں جس میں کچھ جب حالت خراب ہوئی تو اس کا گھر گورنمنٹ نے اڑا دیا. کچھ مہینوں کے بعد گلاب شیر کے لیے اسی گورنمنٹ نے وزٹ کر کے دبئی بھیج دیا سعودیہ بھیج دیا. اور وہ جو آمین اس کا نبی مولوی صاحب جو تھا وہ ادھر شہریت وغیرہ سارا ہمارے علاقہ تباہ کر دیا. بعد میں ابھی وہ حکومت کے ساتھ ہے. یہ سارا حکومت تو مرغے کا پالیسی ہے وغیرہ. اس کے لیے آپ سوال ڈاکٹر صاحب سے بیدار پاکستان کے حوالے سے سوال کر دیں. بہت سی کالیں آ رہی ہیں. آپ سوال اگر کریں نا ڈاکٹر صاحب نے جو طریقہ کار شروع کیا یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ سمجھ گئی آپ کی بات. چلو دیکھتے ہیں. اوکے شکریہ. اب دیکھیں جی اب کئی جگہ تو جن کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک حیران سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا. حالانکہ ایک چیز ہے کہ بانڈ ہمیشہ فلوٹ ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کرتی ہے, پہلے بھی کر رہی تھی, ساری گورنمنٹ کرتی ہے. تو یہ بانڈ ایسے بانڈ ہے کہ جو انٹرسٹ فری ہیں, ان کے اوپر سود نہیں ہے. گورنمنٹ کو سب لوگ بھاگیں گے بانڈ لینے کے اس لیے کہ اس میں بہت فائدے ہیں. ان کو اتنے فائدے, آپ نے کہا تھا نا کہ زر مبادلہ باہر سے تو کم از کم 400-500 بلین کا سمگلڈ مال آتا ہے. اب وہ سارے سمگلر کہیں گے جی ہم سمگل کیوں کریں, اب گورنمنٹ اتنی چھوٹ 1 کروڑ کی ڈیوٹی بے شمار چیز بتی. وہ تو سارا پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جیب میں چلا جا رہا ہے. اور ہم نے IMF کو اسی وقت پیسہ دے کے کہا کہ جی آئندہ آپ ہماری طرف نہ آئیں. ابھی تو IMF کے لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, IMF کے کشکول لے کے قرضے بھی ہیں, ان کے اوپر سود بھی چڑھ رہا ہے. سود بھی ہم ادا نہیں کر سکتے نا, یہ سب سے بڑی بات ہے. اتنا قرضہ تو وہ کشکول جو ہے اس کے اندر ڈرون بھی پڑے ہوئے ہیں. تو پھر طالبان ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم پہ آپ مارے آپ تو اب یہ ان کو چاہیے نا کہ یہاں سے یہ سود ختم کریں, یہ پیسہ ان کو منہ پہ ماریں. تو ڈرون تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آ ہی نہیں سکتے. جب تک ہم کشکول لے کے پھرتے رہیں گے تو اس وقت تو ڈرون آئیں گے. آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کو دکھائیں, امریکہ کو آنکھیں دکھائیں کہ اب تم ہم پھینک کے دیکھو تمہیں ملتا کیا ہے. اس کے سارے سپاہی جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے تھرو ہی واپس آ سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ان کو کہا جائے گا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم تو آپ کو 3 شرائط دیتے ہیں کہ دہشت گردی یہ کیسے امریکہ ہمارا مرید بنے گا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پر, اس کا قرضہ اتار دیا تو ڈرون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو یہ کہا جائے گا کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی آپ کے صفائی ہیں 3 مہینے کے لیے سیز فائر ہوگی. آپ کا کوئی سولجر سویلین کلوز میں باہر آ سکتا ہے اور بغیر آرم کے. ایک یہ ہوگی. دوسری یہ ہوگی کہ آپ 10 بلین کم از کم ملا عمر کو یہ پیسہ دیں اور اس کے اوپر اتنا کاروبار شروع سڑکیں بنانی, ہر چیز بڑھنے شروع کر دیں. تو جتنے بھی طالبان ہیں ان کو اگر ملازمتیں مل جائیں, سب کچھ ہے, کھانا بھی مل جائے تو وہ کیوں. اور تیسری چیز, چوتھی چیز جو امریکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ کام ہو تو وہاں پر انڈسٹری لگائے اور انڈسٹری کے اندر جو چیزیں امریکہ کو چاہیے موسٹ فیورٹ اسٹیٹس کو دے دے اور وہاں سے چیز ایکسپورٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحب پشاور سے ایک کال ہے, لقمان صاحب کوہاٹ سے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لقمان صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سر. میں آپ دونوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. جی سوال کر ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے سر, اگر یہ گورنمنٹ نہیں شروع کرنا چاہتی اسٹیٹ بینک تو پرائیویٹ بینک بھی تو ہیں. اگر گورنمنٹ شروع نہیں کرنا چاہتی تو کیا پرائیویٹ بینک بھی ہیں سر, آپ پرائیویٹ بینک سے بات وہ ٹھیک ہے. دیکھو جی آپ کی بات صحیح ہے, پرائیویٹ اداروں میں تو آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے. ایک پیزا ہٹ ہے, یہ ٹیلی فون کالز آتے ملتے ہیں ہر جگہ پر, یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے میں تو ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تو صرف ہم نے بڑے پیمانے پہ لانا ہے تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو.
یہ تو آلریڈی ٹیسٹ ہو چکا ہے کہ پیزا ہٹ نے اناؤنس کر دیا جی کہ جو ایک کارڈ دے گا ایک ساتھ ہم اس کو جب بھی وہ کارڈ لینے آئے پیزا لینے آئے گا ایک کی بجائے ہم 2 پیزے دیں گے. نواز شریف صاحب بھی وہ بھی کچھ بانڈ شروع کرنے والے وہ کر رہے ہیں پاکستان کو دیکھ کے. اچھا اب مصیبت تو یہ فارمولا اس نے چرا لیا پتہ نہیں کیا. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 کروڑ آدمیوں کو 1 لاکھ روپے دیں گے. اچھا 10 کروڑ کا پتہ ہی کتنا بن جاتا ہے. وہی MBC سسٹم نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بزنس کریں گے وہ اب پہلے تو کو 10 کروڑ آدمیوں کو دنیا پاکستان کی آدھی آبادی کو 1 لاکھ روپے دے تو کئی ٹریلین وہ تو 100 ٹریلین بن جاتا ہے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ 300 ٹریلین تو ان کے پاس ملتا نہیں ہے تو 100 ٹریلین کہاں سے آ جائے گا؟ یہ تو بس مفروضہ ہے. لوگوں کو ایسے ہی شاید وہ MBC سسٹم اپنی طرف سے شروع کرنا چاہتے ہیں. نہیں جی اپنی طرف سے کوئی کرے تو صحیح نا, لیکن مصیبت ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر, پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ایسا ہے کہ ایک بچوں کو بیٹھی ہیں, آگ جلائی ہوئی ہے ماں نے اور ہنڈیاں رکھی ہوئی, ہنڈیے کے اندر پانی ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے پتھر ہے, وہ چلا رہی ہے. بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ابھی کھانا تیار ہو جاتا ہے, ابھی کھانا تیار ہو جاتا ہے, فکر نہ کرو یہ دیکھو ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوتا ہے, غریب کرتے کرتے وہ سو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیز کر رہے ہیں. اور نوشیرہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے. جی ہلو, نثار صاحب ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نثار صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں ایک شعر سناتا ہوں. مجھ سے پہلے جو سوات سے علی حیدر صاحب نے آپ سے کوشچن کیا تھا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تند عباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے پرویز خٹک صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے یہاں پر ان کو ہزاروں میں ووٹ دیے ہیں. جی بالکل ہزاروں میں. جی جی جی. تو پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھا, اب میں جو ہے نا اس دفعہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. جی تو عمران خان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے اور آپ کے ساتھ ملے, اور یہ تجویز آپ اس کو دیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ نثار صاحب, بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہے نوشیرہ سے. اچھا تو وہ کیا اچھا انصاف کا اس کا ممبر ہے. اچھا اب یہ بڑی بات ہے کہ اب ماشاءاللہ ان تک بات پہنچے گی. اور خٹک صاحب بھی میرے خیال میں نوشیرہ سے وہ بھی تعلق رکھتے ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں, تو انہوں نے میسج دے دیا, یہ انشاءاللہ یہ بات پہنچے گی ان تک. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ان کے منہ میں گھی شکر, کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ چونکہ تحریک انصاف والے ہیں وہی ایک امید کی کرن ہے, وہی تھی ہمارے پاس. اب سب لوگوں کی نظریں جو ہے وہ عمران خان صاحب, کیونکہ وہی ایک بندہ جو ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ صاف بندہ ہے, مخلص ہے, صاف ہے, صاف ہے. جی وہ مطلب اس نے کرپشن نہیں کی, لیکن لیڈر وداؤٹ اے ویژن نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ لینا نہیں چاہتے. یہ سب سے بڑا اعتراض. انشاءاللہ ان کی تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ, وہ آپ کو ٹائم بھی دے گا. کیونکہ ابھی نثار صاحب نوشیرہ سے ان کے ممبر ہیں, اور انہوں نے PTI کو ووٹ بھی دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, ابھی PTI میں ہوں. تو یہ بڑے اچھے لوگ جو ہے ماشاءاللہ, وہ ابھی دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام. اب سعودی عربیہ سے ایک کال ہے. ہلو صفدر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صفدر صاحب. جی سر, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا خاص کر کے, کیونکہ یہ پروگرام آ کے لے کے آ رہا ہے. جی جی. اور میں بھی PTI سے تعلق رکھتا ہوں, میں بھی عمران خان کا ممبر ہوں. اچھا آپ بھی PTI سے ہے. جی جی جی. تو ہم نے بہت قربانی دی ہے اس کے لیے. میرا جو ہے تعلق چترال سے ہے, ابھی سعودی عربیہ میں. ٹھیک ہے. جی جی. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پروگرام لے لے ڈاکٹر صاحب سے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ صفدر. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف PTI سے. آج ماشاءاللہ PTI والے جو ہے زیادہ تر وہ کالیں کر رہے ہیں, اور یہ کہ اب ڈاکٹر صاحب اللہ کا کرم ہے, لوگوں کے ذہنوں تک بات پہنچی ہے, اور پتہ چلا کہ یہ واحد ایک ذریعہ ہے بیدار پاکستان, جو مطلب سارے مسائل کا حل اسی میں ہے. اب یہ کہتا ہے کہ یہ میں بھی PTI سے, نوشیرہ والا بھی, اسی طرح اور بھی لوگ, لیکن لائن بیزی ہے, ملتا ہی نہیں بہت سے لوگوں کو. تو اب ماشاءاللہ لوگ اٹھے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے مطالبہ کر دے کہ وہ آپ کو ٹائم دیں, اور آپ انشاءاللہ یہ بیدار پاکستان, کیونکہ آپ
مفت میں دینا چاہتے ہیں, گفٹ کرنا میں تو چاہتے کچھ ہیں. نہیں لینا چاہتا, میں تو خرچ کر رہا ہوں, اتنا خرچ کروں کہ جی. کنگال ہو گیا ہوں میں. ابھی انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ بیدار پاکستان کے ساتھ ہیں اور وہ تعاون بھی کریں گے. بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ یقین دہانی کی ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ میں پیسے بچا کر گھر والوں کے سے چوری میں یہ پروگرام کرتا ہوں, میں کیا کروں, میرے حالت میری خراب ہے. وہ میرے بھابھی جو ہے وہ امرتسر میں وہ سن رہی بول رہی ہے تو سنتی رہے نا. اب ابھی روزانہ کے بعد گھر بھی جائیں گے. وہ روزانہ لڑائی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دے دیں سارا. میں نے کہا بھائی کچھ تھوڑا پاکستان کو بنانا ہے, پاکستان کو بنانا ہے, ان کو اپنی اس پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن جگہ پر میں جہاد ہے میرے لیے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور باہر سے بھی آتا ہے. تو اب کیا کروں, میرے دل میں ایک چیز ہے وہ میں ہر ایک پر پہنچانا چاہتا ہوں. کسی طرح پہنچ سکے تو پھر بہت بڑی بات ہے, اگر ہو جائے انشاءاللہ. اچھا راز صاحب 2 منٹ رہ گا, اگر میسج دینا چاہتے ہیں. جی میسج یہی ہے کہ جی بیدار پاکستان کو دیکھتے رہیں, اور اگر ہماری کوئی امداد کرنا چاہتے ہیں تو یہ امداد یہ ہے ہمارے طرف سے کہ خیبر نیوز کو یا KT کو آپ کانٹیکٹ کریں, انہیں کہیں کہ یہ پروگرام جو ہے اور چلائیں, مطلب ہفتے میں ایک کم از کم 2-3 پروگرام چلائیں. تو اس کے لیے وہ اگر آپ خود ان کو کانٹیکٹ کریں تو اگر یہ ہو جائے تو اور بھی دنیا دیکھے گی. یہ اتنا بڑا پروگرام ہے کہ یہ کوئی 25-30 پروگرام اور بھی ہم پھر بھی ختم نہیں ہونے والا. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ کسی طرح, بڑے بڑے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ کام کریں, یا کم از کم اتنا کام کر دیں کہ عمران خان کو کنونس کر دیں, وہاں چلے جائیں, ان کے پاؤں پکڑ لیں, سب کچھ کر لیں آپ, یا پھر ٹائم دیں گے انشاءاللہ, وہ ٹائم دیں گے. راز صاحب بہت بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ آنے کا, آپ نے ٹائم دیا اور ماشاءاللہ آپ نے آج بڑی زبردست معلومات دی, انفارمیشن. بہت بہت شکریہ. گورنمنٹ کے تن کو داو بیدار پاکستان مختصر خبر زدا کو لغارما سنگ یو 2 ہفتے محکمہ تاسو ڈاکٹر صاحب ته هیڅ ضرورت نشته. ماشاءالله هغه دلته دغه جاب شته, دغه دلته کور دی, هغه مطمئن دی, هغه خوشاله زندگی تیری. دغه صرف او صرف یو مقصد دی چې پاکستان خوشاله سوکالی, الته غربت ختم شي, الته بیروزګاری ختم شي, الته خوشحالي راشي. نو دا هر څه چې دی د پر د یو فارموله تیار کړی دا د ډاکټر صاحب دا کوشش دی چې دا فارموله زه مفت ورکوم, پاکستان لا گفت ورکوم. د زما هیڅ هم نه دی پکار, نه وزارت پکار دی, نه ممبري پکار ده. ځان غریب په دوبۍ کې ناسته گفت ورکوي, او پکار دا چې حکومت پاکستان تدید فارموله والی او دا امپلیمنٹ کړي او د خلکو مسلې ختم شي انشاءالله. که زندگی وا پر روان اتوار باندې به یو ځل بیا زه ډاکټر صاحب تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت پورې په الله سپارم, خپل کوربه زمرد بنیر ته اجازه ورکړئ. الله په امان.